اردو دنیا کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، بھارتی عدالتوں نے انصاف کی ایک بار پھر دھجیاں اڑا ڈالیں۔ بھارتی تاریخ کا سیاہ ترین فیصلہ جاری، 24 کروڑ مسلمانوں کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا۔ ہندوتوا انتہا پسندوں کی مسلمانوں کے خلاف ایک اور خفیہ چال، اسلام دشمنی میں مودی سرکار آخری حد تک چلی گئی۔ انتہا پسند ہندوؤں کے رہنما اور المعروف گجراتی دہشت گرد کے باطن کی خباثت ساری دنیا نے دیکھ لی۔ بھارتی عدلیہ بھی مودی کے اشاروں پر ناچنے لگی۔ مسلمانوں میں شدید غم و غصہ۔ ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے مسلمان رہنما اسد الدین اویسی نے بھارتی حکومت کو کس طرح للکار دیا ہے۔ مسلمانوں کا الگ دیش بن کر رہے گا۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں اور ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔ ناظرین، آپ نے نہ صرف یہ سنا ہوگا کہ قانون اندھا ہوتا ہے، کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ قانون گونگا اور بہرا بھی ہوتا ہے، لیکن آج آپ یہ سن لیں کہ واقعی قانون اندھا ہونے کے ساتھ ساتھ گونگا اور بہرا بھی ہوتا ہے، کیونکہ آج بھارت میں عدلیہ نے ایسا فیصلہ سنا دیا ہے جس کو بھارت کی عدالتی تاریخ میں سیاہ فیصلے کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور جسے سن کر نہ صرف آپ حیران ہوں گے بلکہ ہو سکتا ہے آپ کو غصہ بھی آئے۔ انتہا پسند ہندو رہنما ایک رام مندر کی تعمیر کا کریڈٹ لینے کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں، تو دوسری طرف اندھے قانون کو یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہندو انتہا پسند اتنے بزدل نکلے کہ رام مندر پر اپنی جان قربان کرنے کا نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن جیل جانا ان کو پسند نہیں ہے۔ بابری مسجد سے متعلق اس فیصلے کے بعد ایسا محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ بھارت جو خود کو ایک سیکولر ملک کہتا ہے، اس میں آج کے بعد صرف اور صرف ہندوتوا کا پرچار ہوگا، وہاں صرف ہندو راج ہوگا۔ آج کے فیصلے کے بعد یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اقلیتوں کے لیے بھارت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر اقلیتیں بھارت میں رہنا چاہتی ہیں تو اپنا مذہب چھوڑیں اور ہندو بن کر رہیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ان کے لیے نہ عبادت گاہیں ہوں گی، نہ کوئی مذہبی حقوق، نہ رہنے کے لیے گھر ہوں گے اور نہ کھانے کے لیے کوئی چیز۔ پینے کے لیے انہیں پانی کی جگہ گاؤ موتر ملے گا۔ کاروبار کرنے کے لیے ہندوؤں کے تلوے چاٹنا ہوں گے۔ تعلیم اور صحت نام کی کوئی چیز نہیں ملے گی۔ انصاف کے لفظ کو اپنے دماغ سے نکالنا ہوگا کیونکہ وہ انہیں کبھی ملے گا ہی نہیں۔ ناظرین، 30 ستمبر 2020 کا دن مسلمانوں کی تاریخ میں سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ اس دن مودی نے خبث باطن کا ثبوت دیتے ہوئے ساری دنیا کو بتا دیا کہ نہ صرف اس کی انتہا پسند حکومت بلکہ اس ملک کی عدلیہ بھی اسی کی جیب میں ہے۔ بھارت میں انصاف کا سر جھک گیا ہے۔ اسلام دشمنی میں بھارت سب پر نمبر لے گیا۔ مسلمانوں کو 28 سال کی جدوجہد کے بعد بھی انصاف فراہم نہیں ہوا، کیونکہ لکھنؤ کی ایک خصوصی عدالت نے بابری مسجد شہادت کیس میں نامزد تمام 32 ملزمان کو بری کر دیا ہے۔ خصوصی عدالت کے جج ایس کے یادو نے اپنے فیصلے میں کہا کہ 28 برس قبل بابری مسجد کا انہدام کسی باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت نہیں کیا گیا تھا، اس لیے تمام ملزمان کو بری کیا جاتا ہے۔ خصوصی عدالت کے جج نے مزید کہا کہ اس مقدمے میں نامزد ملزمان کے اس معاملے میں ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد نہیں ملے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے جائیں کہ اس مقدمے کے ملزمان میں برسر اقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی کے شریک بانی اور سابق نائب وزیر اعظم لال کرشن اڈوانی، سابق مرکزی وزراء مرلی منوہر جوشی، اوما بھارتی اور اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ کلیان سنگھ سمیت کئی سینئر سیاستدان شامل تھے۔ بابری مسجد کے متعلق 2 کیس زیر سماعت تھے، جس میں ایک کیس بابری مسجد کی جگہ کا تھا جبکہ دوسرا کیس مسجد کی شہادت کا تھا۔ بابری مسجد کی جگہ کے متعلق فیصلہ سناتے ہوئے بھارتی سپریم کورٹ نے گزشتہ برس 9 نومبر 2019 کو فیصلہ سنایا کہ وہ زمین جہاں بابری مسجد تھی وہ مندر کی زمین تھی، اور سپریم کورٹ نے بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کا فیصلہ سنایا۔ سپریم کورٹ نے مسلمانوں کو مسجد کی تعمیر کے لیے متبادل جگہ دینے کا فیصلہ سنایا۔ اس فیصلے کے بعد مسلمانوں کی جانب سے شدید احتجاج دیکھنے کو ملا، لیکن مودی حکومت کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ دوسرا مقدمہ بابری مسجد کے انہدام کا تھا، جس کے متعلق آج فیصلہ سنایا گیا۔ یہ مقدمہ 6 دسمبر 1992 کو ایک بڑے ہجوم کو اشتعال انگیزی کی جانب مائل کرنے والوں کے خلاف تھا۔ اس مقدمے میں ایل کے اڈوانی، جوشی، اوما بھارتی، سادھوی رتھمبرا، اوما بھارتی اور اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ کلیان سنگھ سمیت کے لیے بھارتی رہنما ملزم بنائے گئے تھے۔
ابتدائی طور پر 48 لوگوں کے خلاف فرد جرم عائد کیا گیا تھا۔ 3 اشروں سے جاری اس کیس کی سماعت کے دوران 16 ملزمان انتقال بھی کر چکے ہیں۔ ناظرین، اس مقدمے میں ملزمان کے خلاف CBI کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے 500 سالہ تاریخی بابری مسجد کو گرانے کی سازش تیار کی اور ہندو کارسیوکوں کو مسجد کے انہدام کے لیے مشتعل کیا، جبکہ اپنے دفاع میں ملزمان کی دلیل ہے کہ انہیں قصوروار ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ انہدام کے وقت دلی میں برسر اقتدار کانگریس کی حکومت نے سیاسی انتقام کے طور پر انہیں اس مقدمے میں شامل کیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے جائیں کہ اڈوانی نے بابری مسجد کو قومی کلنک قرار دیا تھا اور اسے منہدم کرنے کے لیے اڈوانی نے اپنی نظریاتی تنظیم RSS کے اشتراک سے ایک ملک گیر رتھ یاترا شروع کی تھی۔ اس وقت دلی میں کانگریس کی حکومت تھی، نرسمہا راؤ وزیر اعظم تھے، اتر پردیش میں BJP کی حکومت تھی اور کلیان سنگھ وزیر اعلیٰ تھے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کو ایک بیان حلفی میں یقین دہانی کرائی تھی کہ لاکھوں یاتریوں کی موجودگی کے باوجود بابری مسجد پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، لیکن ہزاروں کی تعداد میں پولیس اور نیم فوجی دستوں کی موجودگی کے باوجود سینکڑوں کارسیوک بیلچوں اور ہتھوڑوں کے ساتھ مسجد کی طرف بڑھے اور دوپہر تک بابری مسجد کے 3 میناروں کو شہید کر دیا۔ اس واقعے کے بعد ملک کی کئی ریاستوں میں فسادات پھوٹ پڑے تھے، جن میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کم از کم 2000 افراد مارے گئے۔ ناظرین، اڈوانی نے ہندوؤں کے غلبے والے جس ہندوستان کا تصور کیا تھا وہ خواب تکمیل کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اسی انہدام میں لکھنؤ کی سیشن عدالت اگر انہیں ایک مسجد کے انہدام کی سزا تو نہیں سنا سکتی تھی۔ بابری مسجد کی شہادت کے ملزمان کو ٹھوس شواہد نہ ہونے کی بنا پر رہا کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ 21ویں صدی میں بھی کسی جمہوری ملک کی عدالت کوئی ایسا فیصلہ سنا سکتی ہے؟ شاید دنیا کو حیران کر دے، مگر انہیں یہ معلوم نہیں۔ ہندوستانی عدالتیں آزاد اور خود مختار ہی صحیح، مگر جب اس طرح کا معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے تو انصاف کی دیوی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتی ہے، اور پھر جب حکومت ہی انتہا پسند ہو تو جیت بھی انتہا پسندی کی ہونی تھی۔ اس فیصلے پر بھارتی مسلمان لیڈر اسد الدین اویسی نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ مسلمان دشمنی پر مبنی ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ وہی قاتل وہی منصف، عدالت اس کی وہی شاہد۔ بہت سے فیصلوں میں اب طرفداری بھی ہوتی ہے۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ پارلیمنٹ کا 1991 کا ریلیجیس ایکٹ ہے، جس میں یہ فیصلہ دیا گیا کہ 15 اگست 1947 سے جو مذہبی عبادت گاہیں تھیں، چاہے وہ مسلمانوں کی ہوں، ہندوؤں کی ہوں، سکھوں کی ہوں یا عیسائیوں کی ہوں، ان کو منہدم نہیں کیا جائے گا اور وہ اپنی جگہ پر ہی رہیں گے۔ لیکن مودی حکومت پارلیمنٹ کا یہ ایکٹ بھول گئی ہے اور بھارت میں اب صرف ہندوتوا نظریہ کا پرچار ہو رہا ہے۔ ناظرین، 5 سال قبل 5 اگست کو انہیں اس معاملے پہ خصوصی جج کے طور پر مقرر کیا گیا تھا۔ 19 اپریل سن 2017 کو سپریم کورٹ نے انہیں روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر کے سماعت کو 2 سال میں پورا کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس مقدمے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ BJP کی مارگ درشک منڈل یعنی رہنما کونسل کے اہم رہنما LK اڈوانی اور مرلی منوہر جوشی، اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ کلیان سنگھ، سابق مرکزی وزیر اوما بھارتی سمیت 32 اہم ملزمان کو جج سریندر کمار یادو کی عدالت میں اس دن موجود رہنے کو کہا گیا۔ نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔